اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يقع فيه الخطأ فاحتیج الى قانون يعصم عنه في الفکر۔ کبھی کبھی نظر و فکر میں خطا واقع ہو جاتی ہے، فاحتیج الی قانون، تب ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی، یعصم عنہ فی الفکر، جو قانون خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو۔ وہو المنطق، اسی قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ منطق کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، منطق کی بیان حاجت، منطق کی غرض و غایت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ منطق کی بیان حاجت، منطق کی غرض و غایت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شارح بیان فرماتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ علم کی تقسیم سے فارغ ہو گئے، علم کی تقسیم کے بعد اب بیان حاجت الی المنطق کو شروع فرمایا، جس کا ماحصل یہ ہے کہ منطق کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ تصور و تصدیق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو بدیہی کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو نظری کہا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نظری کو جو حاصل کیا جاتا ہے وہ بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اب نظری کو جو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ نظر و فکر کے واسطے سے کیا جاتا ہے۔ کائے کے واسطے سے؟ نظر و فکر کے واسطے سے۔ اور نظر و فکر جناب والا ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ کیوں درست نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے درست نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض عقلاء دوسرے بعض عقلاء کے مخالف ہیں نظر و فکر میں، یعنی کہ کچھ عقلاء ایسے ہیں جو دوسرے عقلاء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی نظر و فکر میں یہ مخالفت ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک عقل مند نے، عقلاء میں سے ایک نے غور و فکر کیا، نظر و فکر کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عالم حادث ہے۔ تو دوسرے عقلاء میں سے ایک نے یہ غور و فکر کیا کہ عالم حادث نہیں بلکہ کیا عالم قدیم ہے۔ تو جنہوں نے عالم کو حادث کہا انہوں نے نظر و فکر یہ پیش کی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ فالعالم حادث۔ اور جنہوں نے کہا کہ عالم قدیم ہے تو انہوں نے یہ نظر و فکر پیش کی کہ العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر فهو قدیم، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ بعض عقلاء دوسرے بعض عقلاء کی نظر میں کیا ہے؟ مخالف ہے، بلکہ بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان اپنے آپ کا ہی دو وقتوں میں مخالف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، جو پہلی رائے کے کیا ہوتی ہے؟ مخالف ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات متعین ہو گئی کہ نظر و فکر ہر انسان کی درست نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض نظر و فکر کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں، اور بعض نظر و فکر کیا ہوتی ہیں؟ فاسد ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ اب اسی نظر و فکر کے ذریعے سے ہمیں نظری شے کو حاصل کرنا ہے بدیہی شے کے ذریعے سے، تو اب ہم کو یہ کیسے تمیز ہو پائے گا کہ کون سی نظر صحیح ہے اور کون سی نظر کیا ہے؟ فاسد ہے۔ لہذا اسی بات کے امتیاز کرنے کے لیے کہ کون سی نظر صحیح ہے اور کون سی نظر کیا فاسد ہے، ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسے قانون کی
جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو، اسی قانون کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ تو منطق کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نظری شے کو بدیہی سے جو حاصل کرتے ہیں بطریق نظر و فکر حاصل کرتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اب صحیح نظر و فکر کو فاسد نظر و فکر سے امتیاز دلانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک قانون کی۔ وہ قانون کیا ہے؟ منطق ہے، جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہے۔ اس لیے غرض و غایت یا منطق کی ہم کو ضرورت پیش آئی۔ دیکھیے شارح فرماتے ہیں وقد یقع فیہ لما فرغ من تقسیم العلم شرع فی بیان الحاجت الى هذا الفن، کہ جب مصنف علیہ الرحمہ علم کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس فن کی بیان حاجت کو شروع کیا، یعنی کہ اس فن کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، اس فن کی بیان حاجت کیا ہے۔ فقال، تو فرمایا وقد یقع فیہ ای فی ذالک النظر، یعنی کہ کبھی کبھی اس نظر میں الخطأ خطا واقع ہو جاتی ہے، لأن من المعلوم، اس لیے کہ یہ بات معلوم میں سے ہے کہ ان الفکر لیس بصواب دائما، کہ فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ لمناقضۃ العقلاء بعضهم بعضا فی مقتضى افکارهم، بعض عقلاء کے دوسرے بعض عقلاء کے مخالف ہونے کی وجہ سے، قائم ہے ان کی فکر کے مقتضا میں، کہ بعض عقلاء دوسری بعض عقلاء کے فکر میں کیا ہیں؟ مخالف ہیں۔ بل الانسان الواحد يناقض نفسه فی وقتین، بلکہ ایک ہی انسان اپنے آپ کا مخالف ہو جاتا ہے دو وقتوں میں۔ فاحتجنا الى قانون تعصم مراعاته الذہن عن الخطأ، تو ضرورت پڑی ہم کو ایک ایسے قانون کی جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو۔ وذالک القانون هو المنطق، وہی قانون جناب والا کیا ہے؟ منطق ہے۔ هذا هو بیان الحاجت المستلزم لتعریف المنطق برسمہ، شارح بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ بیان حاجت ہے جو منطق کی تعریف بالرسم کو مستلزم ہے۔ تو یہ بیان حاجت منطق کی تعریف بالرسم کو کیوں مستلزم ہے؟ اس لیے مستلزم ہے کہ اس فن کی غرض و غایت کیا ہوئی؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ تو اب ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا یہ اس فن کا کیا ہوا؟ خاصہ ہوا، خاصہ۔ اور اس کی تعریف کیا ہے اس فن کی؟ اس فن کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اعلی قانونی ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ اب دیکھیے یہ تعریف جناب والا مرکب ہے کائے سے؟ اس فن کی غرض و غایت سے، اور اس فن کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اور ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا یہ اس فن کا کیا ہوا؟ خاصہ ہوا۔ تو اب یہ کہہ لیجئے کہ اس فن کی جو تعریف ہے وہ خاصے سے مرکب ہے، اور خاصے سے جو مرکب ہوتی ہے تعریف، وہ تعریف بالحد نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تعریف بالرسم ہوتی ہے۔ اس لیے اس فن کی غرض و غایت، اس فن کی بیان حاجت یہ کس کو؟ منطق کی تعریف بالرسم کو مستلزم ہے۔ فرماتے ہیں هذا هو بیان الحاجت المستلزم لتعریف المنطق برسمہ، یہی وہ بیان حاجت ہے جو مستلزم ہے منطق کی تعریف بالرسم کو۔ کیوں؟ اذ علم، اس لیے کہ جب جان لیا گیا من بیان الحاجت، بیان حاجت سے غایت العلم، علم کی غایت کو، والتعریف بالغایت رسم، اور غایت کے ذریعے سے جو تعریف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رسم ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو بیان حاجت پیش کی گئی وہ بیان حاجت علم کی کیا ہوئی؟ غایت ہوئی۔ وہ بیان حاجت علم کا کیا ہوا؟ خاصہ ہوا۔ لہذا اسی غایت، اسی خاصے سے اس فن کی تعریف بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو تعریف ہے وہی غرض و غایت ہے، جو غرض و غایت ہے وہی تعریف ہے۔ کیونکہ غرض و غایت کہتے ہیں ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اور علم منطق کی تعریف بھی یہی ہے کہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ لہذا اس علم کی جو تعریف ہوئی وہ غایت سے خاصے سے مرکب ہوئی، اور جو تعریف غایت و خاصے سے مرکب ہوتی ہے اس کو رسم کہتے ہیں۔ لہذا یہ بیان حاجت، یہ غرض و غایت اس علم کی تعریف بالرسم کو مستلزم ہے۔
والحاصل حاصل کلام یہ ہے کہ ان العلم اما تصور ساذج او تصدیق، کہ علم یا تو تصور ساذج ہوگا یا تصدیق، وكل واحد منهما ينقسم بحسب الضرورة الى الضروری والقصبی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک ضرورت کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے یا بدیہی طور پر منقسم ہوتا ہے ضروری اور نظری کی جانب، والقصبی مستفاد من الضروری، اور آپ جانتے ہیں کہ نظری یہ مستفاد ہوتا ہے ضروری سے بطریق الاکتساب، نظر و فکر کے طریقے پر، وقد یقع فی الاکتساب خطأ، اور کبھی کبھی نظر و فکر میں خطا واقع ہو جاتی ہے، فاحتیج الی قانون، تو اب ضرورت پڑی کیسے قانون کی، عاصم عنہ، جو قانون کے خطا سے بچانے والا ہو، وهو المنطق، وہی قانون کیا ہے، منطق ہے۔ ووجہ توقف الشروع فی العلم، یہاں سے شارح علم کا جو غرض و غایت پر شروع کرنا موقوف ہے، تو اس غرض و غایت پر موقوف ہونے کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ علم کا شروع کرنا اس علم کی غرض و غایت پر کیوں موقوف ہوتا ہے۔ تو سنیے، علم کا شروع کرنا علم کی غرض و غایت پر اس لیے موقوف ہوتا ہے کہ اگر علم کو شروع کرنے والا اس علم کی غرض و غایت کو نہیں جانے گا تو ایسی صورت میں اس علم کو طلب کرنا اس کے لیے کیا کہلائے گا، عبث کہلائے گا۔ عبث کہتے ہیں ارتکاب فعل بلا فائدہ، یعنی کہ ایسے فعل کو انجام دینا کہ جو کوئی فائدہ نہ رکھتا ہو، اور بے فائدہ کام کو کرنا یہ کہلاتا ہے عبث۔ لہذا جب انسان جس علم کو حاصل کرنے کے در پہ ہے اس علم کے فائدے کو ہی نہیں جانے گا تو اب اس علم کو حاصل کرنا اس کے لیے عبث و بیکار ہوگا۔ اس لیے علم کا شروع کرنا یہ اس علم کی غرض و غایت پر کیا موقوف ہے، تاکہ اس علم کو طلب کرنا یہ عبث نہ ہو جائے۔ ووجہ توقف الشروع فی العلم، علم کا شروع کرنا جو موقوف ہے علی بیان الحاجت، غرض و غایت پر، وہ اس لیے کہ ان الشارع فی العلم، کہ علم کو شروع کرنے والا لو لم یعلم الغرض من العلم وثمرتہ، اگر علم کی غرض کو نہ جانے وثمرتہ، اور اس کے فائدے کو نہ جانے، لکان طلبہ عبثا، تب ایسی صورت میں اس علم کو طلب کرنا اس کے لیے عبث ہو جائے گا۔ تو عبث سے بچنے کے لیے علم کا شروع کرنا یہ اس علم کی غرض و غایت پر موقوف ہوتا ہے۔ وعلی تعریف العلم، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ علم کا شروع کرنا اس علم کی تعریف پر کیوں موقوف ہوتا ہے۔ تو تعریف پر اس لیے موقوف ہوتا ہے اگر علم کو شروع کرنے والا اس علم کی تعریف بالرسم کو نہ جانے تو وہ اس علم کو شروع کرنے میں وہ بصیرت پر نہیں ہوگا۔ تو بصیرت پر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علم کو شروع کرنے والا انسان اولاً اس علم کی تعریف کو جانے، تبھی وہ بصیرت پر ہو سکتا ہے۔ اب حاصل یہ نکلا کہ علم کا شروع کرنا جو غرض و غایت پر موقوف ہے وہ عبث سے بچنے کے لیے، اور علم کا شروع کرنا جو اس علم کی تعریف پر موقوف ہے وہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ وعلی تعریف العلم، علم کا شروع کرنا جو تعریف علم پر موقوف ہے وہ اس لیے کہ انہ لو لم یتصور ذلک العلم، اس لیے کہ اگر علم کو شروع کرنے والا اس علم کا تصور نہیں کرے گا، یعنی کہ تصور سے مراد یہاں پر ہے تعریف، اگر اس علم کی اولاً تعریف کو نہیں جانے گا، لما کان علی بصیرت فی طلبہ، تو وہ ضرور اس علم کے طلب کرنے پر بصیرت پر نہیں ہوگا، اس علم کو طلب کرنے میں بصیرت پر نہیں ہوگا۔ آگے مصنف نے بیان فرمایا کہ جو چیز ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، منطق۔ تو منطق کی تعریف چونکہ شارح نے مقدمے میں ذکر کر دی تھی اس لیے منطق کی تعریف کا اعادہ نہیں کیا، لیکن مقدمے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جہاں پر علم منطق کی تعریف کا مقام آئے گا وہاں پر علم منطق کی تعریف میں جو قیود ذکر کی گئی ہیں ان قیود کی وضاحت کی جائے گی۔ لہذا یہاں سے شارح اب علم منطق کی قیود کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم منطق کی آپ نے تعریف کی کہ علم منطق وہ آلہ قانونیہ ہے۔ کیا علم منطق وہ آلہ قانونیہ ہے، قانونیہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ تو یہاں قانون کے ذریعے سے علم منطق کی تعریف کی گئی ہے۔ تو آپ پہلے سمجھیں قانون کس کو کہتے ہیں، تو شارح بیان فرماتے ہیں قانون کہتے ہیں امر کلی کو،
ایسے امر کلی کو جو اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے، جو اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے، تاکہ جناب والا اس سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام کو جانا جا سکے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام کو جانا جا سکے۔ مثلا ہم نے کہا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کیا ہے؟ قانون ہے، قانون جو اپنے موضوع کے تمام جزیات پر کیا ہوتا ہے؟ منطبق ہوتا ہے، جو اپنے موضوع کے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر موضوع کیا ہے؟ کل فاعل مرفوع میں موضوع ہے فاعل اور معمول کیا ہے؟ مرفوع۔ تو موضوع کے افراد یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی کوئی لفظ فاعل بن رہا ہوگا تو اب وہ فاعل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ مثلا ہم نے کہا ضرب زید، اکل زید، قام زید، نام زید۔ تو اب یہ سب جگہ جو فاعل مرفوع ہو رہا ہے وہ اس لیے مرفوع ہو رہا ہے کہ ایک قاعدہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ لہذا اب جتنے بھی فاعل کے جزیات ہوں گے، جہاں جہاں بھی فاعل کے افراد پائے جائیں گے، وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ مرفوع ہی ہوں گے۔ تو قانون کس کو کہا جاتا ہے؟ امر کلی کو کہا جاتا ہے، جو امر کلی اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام کو جانا جا سکے۔ تو یہاں پر ایک مثال پیش فرمائی ہے شارح نے، جیسے کہ یہ قانون ہے کل نبی افضل من عامۃ البشر، کہ ہر نبی یہ عام انسان سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ ہر نبی عام انسان سے افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس قانون کے موضوع کے جزیات کے احکام کو جانا جائے گا۔ تو موضوع کیا ہے یہاں پر؟ نبی۔ اب نبی کے افراد کیا ہیں یہاں پر؟ نبی کے جزئیات کیا ہیں؟ تو وہ ہیں انبیاء کرام کے افراد، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ نبی کے فرد ہیں۔ لہذا جب ہم نے یہ قانون یہ جان لیا کہ ہر نبی افضل ہوتا ہے عام انسان سے، تو اب جتنے بھی نبی کے افراد ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ عام انسان سے افضل ہوں گے۔ فرماتے ہیں قانون هو امر کلی، وہ امر کلی ہے، ينطبق على جمیع جزیات، جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے، جو اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے۔ لِيَتَعَرَّفَ مِنْهُ أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام کو جانا جائے۔ جیسے کل نبی افضل من عامۃ البشر، قانون یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے یعرف منہ، کہ جس سے جان لیا جائے گا کہ ان ابراہیم و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم من الانبیاء علیہم السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام افضل من عامۃ البشر، یہ کیا ہیں؟ افضل ہیں عامہ بشر سے۔ اب سوال یہ ہے جناب والا، منطق کو قانون کیوں کہا گیا؟ منطق کو قانون کیوں کہا گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منطق کو قانون اس لیے کہا گیا کہ منطق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام قوانین کلیہ ہیں، جو اپنے تمام جزیات پر کیا ہوتے ہیں؟ منطبق ہوتے ہیں، جو اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتے ہیں۔ تو منطق کے مسائل کے قوانین کلیہ ہونے کی وجہ سے منطق کو نام کا دے دیا؟ قانون کا دے دیا۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَنْطِقُ قَانُونًا جزئی نیز کہا کہ منطق قانون ہے، کیوں؟ لِأَنَّ مَسَائِلَهُ قَوَانِينُ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا، اس لیے کہ منطق کے مسائل یہ ایسے قوانین کلیہ ہیں جو منطبق ہوتے ہیں، جو شامل ہوتے ہیں اپنے جزئیات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔